کہ ابا اٹھ بھی جائیں، پہلے ہی کتنی دیر ہو رہی ہے یار۔ اور ہاں، ذرا خیال رکھیے گا، ہم ممی کے گھر جا رہے ہیں، وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ بنا کر مت بیٹھ جائیے گا، اور نہ ہی مجھ سے لڑنے بیٹھ جائیے گا، وہ میری ممی کا گھر ہے۔ ہاں تو یہ بھی میرے باپ کا گھر تھا، کوئی جنگ کا میدان نہیں تھا جس کو تم نے پچھلے 15 سالوں سے میدان جنگ سمجھ کے رکھ لیا۔ یار تم بیویاں بھی نا بڑی کوئی سیانی ہوتی ہو، جب میکے جانا ہوتا ہے تو میکے والوں کو سب اچھا اچھا دکھاتی ہو، وہاں جا کے فرما بردار بن جاتی ہو، لونگ کیئرنگ کپلز گولز دکھاتی ہو، جیسے ہم دونوں میں کبھی کوئی لڑائی ہوئی ہی نہیں ہے، اور جیسے ہی واپس سسرال کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہو ویسے ہی کھڑوس سیریل بیوی بن جاتی ہو۔ ایکسکیوز می مسٹر شیخ صاحب، یہ جو آپ مجھے کھڑوس اور سڑیل ہونے کا لقب دے رہے ہیں نا، خیر سے یہ بھی آپ ہی لوگوں کی عنایت ہے، کیونکہ جیسا آج مجھے مائکے میں دیکھتے ہیں نا، لونگ کیئرنگ فرینڈلی، شادی سے پہلے میں بالکل ایسی تھی، لڑنا جھگڑنا تو بہت دور کی بات ہے شیخ صاحب، وہاں تو کوئی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی کبھی میں نے کسی سے اونچی آواز میں بات کی۔ پھر خیر سے میری شادی ہو گئی اور میں نے سسرال کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا، کچھ دن تو خیر و عافیت سے گزر گئے، لیکن پھر اس کے بعد جو مجھے تانے ملے ہیں نا، اس کا تو پوچھو مت۔ پھر تانوں کا ایکسیلیٹر دے دے کر میری اسپیڈ بڑھا دی۔ ارے بھائی، اتنا ہی ایکسیلیٹر دو جتنی اسپیڈ چاہیے، ضرورت سے زیادہ دو گے تو سب خراب ہو جائے گا نا۔ اب شکوہ کیسا، اب سب کچھ آپ ہی لوگوں کو تک یہ دھرا ہے تو بھگتیے نا۔ اوہ، تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں بیگم صاحبہ کہ شادی سے پہلے آپ بہت سیدھی سادی اللہ میاں کی گائے تھیں، سسرال آ کر سسرال والوں کے تانے سن کر آپ کی یہ سینگیں نکلی۔ ارے ایسا کیا ظلم کر دیا ہم نے، ذرا ہمیں بھی تو پتا چلے کہ آپ سیتا سے گیتا بن گئی۔ ارے کوئی ایک ہو تو بتاؤ، 101 ہے۔ سب سے بڑا ظلم آپ لوگ اسی دن کر لیتے ہیں جب ایک لڑکی کو بیاہ کر لاتے ہیں۔ ارے جب اتنے مان اتنے آؤ چاؤ سے لڑکی کو بیاہ کر لاتے ہی ہیں تو لڑکے کو سکھانے کیوں بیٹھ جاتے ہیں کہ دبا کے رکھنا، روپ میں رکھنا، کھینچ کے رکھنا، ورنہ سر پہ چڑھ جائے گی۔ سب سے پہلا جھٹکا، اور دوسرا جھٹکا تو میاں ہی دے دیتے ہیں، بیگم کے سامنے اپنی سابقہ معشوقاؤں کے قصے سنا کے بیوی کے سامنے غیر عورتوں کی تعریفیں کر کے بیوی کا دل مار دیتے ہیں۔ پھر آتی ہے سسرالیوں کی باری، ان کا طریقہ واردات کچھ الگ ہے۔ ان کو لڑکی گونگی نہیں چاہیے، لیکن زبان بالکل نہ چلائے، کیونکہ اگر اس نے غلطی سے جواب دے دیا نا تو وہ زبان دراز ہو جائے گی۔ سمجھدار چاہیے، لیکن اتنی سمجھدار نہیں کہ اپنے لیے فیصلے لے سکے یا سسرالیوں کی باتوں کو سمجھ سکے۔ خوبصورت ہو، نہ تو خوبصورتی میں پیسے لگائے اور نہ ہی بن سور کر رہے۔ کام والی ہو، کام کرنے والی، کام کروانے والی نہیں۔ پھر جب یہ لوگ کام کروا لیں گے تب کہیں گے کام ہوتا ہی کیا ہے، تم کرتی ہی کیا ہو۔ اس کے اوپر بونس پوائنٹ بھی ہے کہ اگر ان کو یہ سب ان کی مرضی کا مل بھی جائے نا تو بھی تانے ختم نہیں ہوتے، کبھی جہیز کے کم لانے کا تانا، کبھی خاندان والوں کا تانا، کبھی مائکے والوں کا تانا۔ تانوں کا ایکسیلیٹر دے کر اسپیڈ بڑھاتے رہتے ہیں، پھر شکوہ بھی کرتے ہیں۔ کمال ہے یار، اپنے کارنامے سن کر آپ کا دل اگر خوش ہو گیا ہو تو چلیں، دیر ہو رہی ہے۔